چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں 10 مئی کو اسمبلی انتخاب ہونا ہے۔ آج انتخابی تشہیر کا آخری دن ہے۔ سبھی پارٹیاں آج اپنے امیدواروں کے حق میں انتخابی تشہیر کرتے ہوئے پورا زور لگا رہے ہیں۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے مد نظر بنگلورو کے وجے نگر میں روڈ شو کیا۔ روڈ شو میں عوامی سیلاب دیکھنے کو ملا، بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوئے، اور روڈ شو کے بعد پرینکا گاندھی کے خطاب کو بھی غور سے سنا گیا۔ ناظرین گرامی، کانگریس کی سینئر لیڈر اجے ماکن نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے بنگلے کی سجاوٹ میں کیے گئے خرچ کو لے کر ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ کیجریوال کے بنگلے کو نئی شکل دینے میں 45 کروڑ روپے نہیں بلکہ 3 گنا یعنی کہ 171 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کانگریس نے کرناٹک اسمبلی انتخاب میں چنتاپور اسمبلی حلقے سے بی جے پی امیدوار منی کانت راتھوڑ کے خلاف دہرادون کی کوتوالی میں مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ الزام ہے کہ راتھوڑ کی طرف سے کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے، ان کی بیوی اور پورے کنبے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوستانی فضائیہ کا مگ 21 لڑاکا طیارہ آج صبح 8 مئی کو راجستھان کے ہنومان گڑھ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے نے سورت گڑھ سے اڑان بھری تھی۔ پائلٹ نے پیراشوٹ کی مدد سے طیارے سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی، تاہم ہیلی کاپٹر ایک گھر سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں خاتون اور ایک مرد ہلاک ہو گئے۔ فی الحال فضائیہ کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتر پردیش کی گریٹر نوئیڈا میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ باپ نے لگاتار 4 گولیاں مار کر اپنے ہی بیٹے کا قتل کر دیا۔ بیٹا کچھ دن پہلے ہی جیل سے باہر آیا تھا، اس کے بھائی نے بھی ملزم باپ کا ساتھ دیا۔ مقتول چند روز قبل قتل کے مقدمے میں جیل سے باہر آیا تھا۔ بیٹے پر قتل کا الزام لگنے پر باپ کافی ناراض چل رہا تھا۔ پولیس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق گھر والوں نے پولیس کو 3 نامعلوم افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ کرنے کی اطلاع دی تھی۔ قریب میں نصب سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر پولیس کو معلوم ہوا کہ واقعہ مقتول کے والد اس کے بھائی نے انجام دیا۔ پولیس دونوں کی تلاش کر رہی ہے۔ اب تک کی تفتیش میں بات سامنے آئی کہ ملزمان نے مقتول کو 4 گولیاں ماری تھیں۔ ادھر ناظرین گرامی، غازی پور کے ایڈیشنل ضلع جج چہارم درگیش کمار کی رکن پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے معاملوں کی خصوصی عدالت جیل میں بند گینگسٹر مختار انصاری کے معاملے میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت 20 مئی کو فیصلہ سنائے گی۔ غازی پور پولیس نے 2009 میں تیسری بار گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، جب انصاری کو کرنڈا پولیس اسٹیشن میں 2 مقدمات میں ملزم بنایا گیا تھا۔ ادھر سابق مرکزی وزیر اور راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد یادو نے شمالی مشرقی ریاست منی پور میں ہونے والی تشدد کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت تنقید کی ہے۔ لالو یادو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ منی پور جل رہا ہے، تشدد میں 54 افراد مارے گئے، جموں کشمیر میں جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ان کے لیے کوئی تعزیتی پیغام تک جاری نہیں کر رہے۔ ادھر منی پور تشدد میں پھنسے اتر پردیش کے طلبہ کا ایک گروپ اتوار کو ہوائی اڈے پر پہنچنے میں کامیاب رہا اور کلکتہ جانے والی فلائٹ میں سوار ہو گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کچھ طلبہ نے بتایا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے انہیں کھانا پانی بھی نہیں مل رہا تھا۔ اپنے تجربے کو شیئر کرتے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں بجلی بھی بند تھی۔ طلبہ نے کہا وہاں حالات انتہائی خراب ہیں۔ این آئی ٹی منی پور سے بی ٹیک کر رہے ایک طالب علم جتیندر کمار نے پیر کی دوپہر اپنے ہی بیچ کے ساتھ دیگر طلبہ کے ساتھ اڑان بھرنے پر اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، پنجاب کے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی ہیریٹیج اسٹریٹ پر پیر کی صبح ایک بار پھر دھماکہ ہوا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں میں دھماکے کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ سنیچر کو تقریباً 12 بجے سارا گڑھی پارکنگ سے قریب دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ایک ریسٹورنٹ کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہیریٹیج اسٹریٹ پر آج صبح تقریباً 6 بجے دھماکہ ہوا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ چکے تھے اور ابھی تک اس کی تفتیش چل رہی ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، ادھر جرمنی میں فلم انڈسٹری کے اندر می ٹو تحریک نے ان دنوں ایک ہنگامی حالت پیدا کر دی۔ اس تحریک نے کچھ اس قدر تنازع پیدا کر دیا کہ حکومت کو اس معاملے میں مداخلت کرنی پڑی۔
الزام یہ عائد کیے جا رہے ہیں کہ خاتون اداکاروں سے غلط سلوک کے سبب وہاں کی فلم انڈسٹری میں خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے فلم اسٹارز پر ساتھ کام کرنے والے خواتین کو ڈرانے، دھمکانے اور ان سے بدسلوکی کرنے کے بھی الزامات لگ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کینیڈا کی صوبے البرٹا کی جنگلات میں لگی آگ 108 مقامات تک پھیل گئی، جبکہ گھروں سے انخلا کیے جانے والے افراد کی تعداد 29,000 تک پہنچ گئی۔ البرٹا صوبے کے حکام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 6 مئی کو شروع ہونے والی آگ پڑوسی برٹش کولمبیا کے علاقے میں پھیلنے کے ساتھ 108 مقامات تک پھیل گئی ہے۔ اس وجہ سے وہاں سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 29,000 ہو گئی۔ ناظرین، نائجیریا کی صوبے کوگی میں ایک آپریشن کے دوران 58 رقمالیوں کو مسلح جتھے سے آزاد کروا لیا ہے۔ پولیس ترجمان جوزفین آدا نے بتایا کہ پولیس اور مقامی حفاظتی قوتوں نے کوگی کے اودولو نامی جنگل کے مسلح جتھے کے خلاف یہ آپریشن کیا تھا۔ اور یوکرین مسلح افواج نے کل رات روس کے 35 ایران ساختہ ڈرون تیاری گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین مسلح افواج کے جاری کردہ بیان کے مطابق کل رات کے وقت روس نے کارکوف، ہیرسن، میکولائف اور اوڈیسا کو ہدف بنا کر 16 میزائل حملے کے۔ یوکرین مسلح افواج دیگر رہائشی علاقوں پر 61 فضائی اور 52 ہیوی راکٹ حملے کی۔ حملوں میں ہلاکتیں بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی۔ ادھر امریکہ میں ایک المناک حادثے میں 7 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک گاڑی جنوبی ٹیکساس میں ایک تارکین وطن کی امدادی مرکز کے قریب بس اسٹاپ پر فٹ پاتھ پر بیٹھے افراد کے گروپ میں چڑھ دوڑی۔ خبر کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اسے غیر ارادی طور پر پیش آنے والا حادثہ شمار کیا، حالانکہ ایک عینی شاہد نے اطلاع دی ہے ڈرائیور بہت تیزی سے اپنی گاڑی ان کی طرف لے جا رہا تھا۔ ادھر سوڈان میں فوج اور ریپڈ فورس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ دارالحکومت خرطوم میں گزشتہ روز تشدد جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سعودی شہر جدہ میں طرفین کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔ عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ صدارتی محل اور فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے اطراف میں دھماکوں کی آوازیں سنا دی گئی، جبکہ درمان نامی علاقے پر فوجی طیاروں نے بعض مقامات کو ہدف بھی بنایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بحری نامی علاقے میں جھڑپوں کی وجہ سے بعض کارخانوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، لاطینی امریکہ کے ملک پیرو کے جنوبی شہر اریکیپا میں واقع سونے کی کان میں آگ لگنے کے واقعے میں 27 افراد ہلاک ہوئے۔ خبر کے مطابق 2 اشروں سے زائد عرصے کے دوران پیرو میں سونے کی کان میں آتش زدگی کا ایک بدترین واقعہ ہے، جس میں کانکنوں سمیت 27 کانکن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین گرامی، خطہ یورپ کے متعدد علاقوں میں ترکیہ کی صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا عمل نقطہ پذیر ہو چکا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، بلغاریہ، اٹلی، مالٹا، اسپین، پرتگال، یونان، چیکیا، سلوواکیہ اور ہنگری میں 14 مئی کو ہونے والے صدارتی و پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل ختم ہو گیا ہے اور بیلٹ باکس سیل کر دیے گئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی مشرق میں واقع جنوبی کیوو صوبے میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب میں جان گنوانے والے افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ 394 تک کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ نیشنل پریس کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کیوو ریاست کے بشوشو اور نیامو کوبی گاؤں میں 2 روز قبل آنے والے سیلاب کے بعد مزید 218 افراد کی لاشیں دریافت کر لی گئی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، فلسطین میں ظالم دہشت گرد اسرائیلی قوتوں اور ان دہشت گردوں نے مقبوضہ علاقوں اور مشرقی القدس میں 19 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی خبر رسائی ادارے ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی قوتوں نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں مشرقی القدس میں چھاپہ ماری شروع کی اور معصوم فلسطینیوں کی گرفتاری شروع کر دی اور اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر رہی ہے۔ ناظرین، ایران میں دینی اقدار کی توہین کی وجہ سے 2 افراد کو پھانسی دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایران اسٹوڈنٹ خبر رسائی ایجنسی ایسنا کے مطابق عدالتی حکام کی جاری کردہ تحریری بیان میں صدر اللہ فضلی زاری اور یوسف مہرداد کو سنائی گئی سزائے موت اور پھانسی کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔